آج ہم بات کریں گے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشر بی بی کے 190 ملین پاؤنڈز کیس کے بارے میں۔ یہ کیس 190 ملین پاؤنڈز تقریباً 60 ارب پاکستانی روپے سے متعلق ہے اور اس پر فیصلہ حال ہی میں سنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیس کیا ہے۔ یہ کیس ان زمینوں سے متعلق ہے جو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی کو عطیہ کی گئی تھی۔ اس زمین کی قیمت 190 ملین پاؤنڈز تھی، جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ رقم برطانیہ میں منجمد ہوئی تھی اور پھر پاکستانی حکومت کے حوالے کی گئی۔ قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے الزام عائد کیا کہ یہ عطیہ دراصل ایک خفیہ معاہدہ کا نتیجہ تھا جس کے تحت عمران خان کی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے ساتھ کچھ غیر قانونی معاملات کیے تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کیس میں کیا فیصلہ آیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عمران خان کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی ہے۔ ساتھ ہی ان کی اہلیہ بشر بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی گئی ہے۔ اس کیس کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ 18 دسمبر 2024 کو محفوظ کیا گیا تھا اور اس کے بعد 17 جنوری 2025 کو اڈیالہ جیل میں سنایا گیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس کیس کی تفصیل پر۔ یہ کیس اس زمین سے متعلق ہے جو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی کو دی گئی تھی۔ یہ زمین 450 کنال سے زیادہ تھی جسے عمران خان اور بشر بی بی کے ٹرسٹ میں شامل کی گئی تھی۔ نیب کا کہنا ہے کہ یہ صرف عطیہ نہیں تھا بلکہ ایک خفیہ معاہدے کے تحت اس زمین کا تبادلہ کیا گیا۔ نیب کے مطابق یہ زمین اس وقت منتقل ہوئی جب 190 ملین پاؤنڈز کی رقم برطانیہ میں منجمد کی گئی تھی اور پھر پاکستان کے حوالے کی گئی تھی۔ یہ رقم بحریہ ٹاؤن کے کراچی والے کیس سے متعلق تھی اور اس رقم کو اس کیس کے واجب الادا رقم میں ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا۔ نیب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور بشر بی بی کے خلاف ناقابل تردید شواہد تھے جن کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ انہوں نے یہ زمین ایک خفیہ معاہدے کے تحت حاصل کی۔ جب یہ کیس عدالت میں آیا تو استغاثہ نے کئی گواہان پیش کیے جن میں عمران خان کی کابینہ کے وزراء پرویز خٹک اور زبیدہ جلال بھی شامل تھے۔ ان گواہان نے عدالت میں یہ بتایا کہ اس پورے معاملے میں عمران خان اور بشر بی بی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا تھا۔ عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ دفاعی ٹیم اس بات کو ثابت نہیں کر سکی کہ استغاثہ کے گواہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کے باوجود دفاعی وکلاء نے اس کیس میں کچھ تضادات کی نشاندہی کی، لیکن عدالت نے ان کے دلائل کو تسلیم نہیں کیا۔ عمران خان اور بشر بی بی نے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے اور ان کے خلاف کوئی حقیقی شواہد نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت بھی اس فیصلے کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان کو 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کیس کے دوران عمران خان کی ضمانت بھی مسترد ہو گئی تھی لیکن بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کیس میں 5 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں عمران خان کے مشیر شہزاد اکبر، سابق وزیر زلفی بخاری اور ملک ریاض شامل ہیں۔ اب آخر میں ہم اس کیس کے سیاسی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف اور اس کے حمایتی اس کیس کو سیاسی انتقام سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کا مقصد عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا ہے تاکہ ان کے مخالفین کے لیے راستہ صاف ہو سکے۔ اس فیصلے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عدالتوں کی نظر میں یہ معاملہ ایک سنگین نوعیت کا ہے۔ تاہم اس فیصلے کے بعد سیاسی ماحول میں مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان کے حامی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو چیلنج کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا آگے جا کر کیا اثر پڑے گا اور عمران خان اور بشر بی بی اس کیس میں اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔